السلام علیکم، میرا نام ہے زوار اوان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل پر۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ کسان کی جو انکم ہے، جو زرعی انکم ہے، اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگا رہی ہے، یا پھر ٹیکس لگنے والا ہے، یا پھر وہ مکمل تیاری میں ہے۔ تو آج اس پر بات کریں گے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے گرین ٹریکٹر کے نام سے سبسڈی دی گئی تھی، میں اس پر بھی تبصرہ کروں گا، اور آنے والے دنوں میں کسان کے لیے جو ہے کون سے گڈ نیوز ہیں، کون سے بیڈ نیوز ہیں، ان سب کی جو ہے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ہمارے چینل زوار ٹریکٹرز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پر آپ کو بالکل ایک سٹل جو ہے انفارمیشن ملتی ہے ایگریکلچر کے ریلیٹڈ، ٹریکٹرز کے ریلیٹڈ۔ ہم نیو پرانے ٹریکٹرز کے ریویو بھی اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیو نہیں مل رہی، تو بھئی آپ سبسکرائب کریں گے تو ساتھ میں آپ کو ایک گھنٹی کا نشان نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کیا کریں، تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کچھ دن ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور کچھ مہینے پہلے جو ہے ایک اناؤنس کی گئی تھی جس کو گرین ٹریکٹر سکیم کہا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہمارے کسان تھے ان کو 10 لاکھ روپے کا جو ہے سبسڈی دی گئی تھی۔ لیکن یہ سکیم کس ٹائم لانچ کی گئی؟ اس ٹائم لانچ کی گئی جب کسان کی گندم جو ہے وہ گھروں میں پڑی تھی، مطلب کسان جس کے اوپر اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو اس کی اجناس اس کے گھر میں آتی ہے، اور اس اجناس سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے، اس سے اس نے جو ہے مختلف قسم کے جو قرض اٹھائے ہوتے ہیں وہ بھی اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں، بٹ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کی جو زرعی اجناس ہوتی ہے اس کا ریٹ نہیں لگتا۔ پہلے تو زرعی اجناس لوگوں کے گھروں میں پڑی ہے، اور آپ نے اس ٹائم ایک گرین ٹریکٹر سکیم اناؤنس کی جب کسان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب اس سکیم کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سکیم کا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کے پاس پیسہ پڑا ہے، جو کاروباری حضرات ہیں، جو ٹریکٹر شو روم مالکان ہیں، جو یوزڈ اینڈ نیو ٹریکٹر کا کام کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ پڑا تھا وہ کسان سے، ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ان کو تھوڑا سا پرافٹ دے کے وہ ٹریکٹر ان سے خرید رہے ہیں، کیونکہ کسان کے پاس 25 لاکھ نہیں ہے، کسان کے پاس 30 لاکھ کی اماؤنٹ نہیں ہے، کسان 15 لاکھ بھی وہ پے نہیں کر سکتا۔ تو بہت کچھ کم ہمارے فارمر ہوں گے جنہوں نے اس سبسڈی سے فائدہ اٹھایا ہوگا، کیونکہ یہ سبسڈی اس ٹائم لانچ کی گئی جب کسان کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ اور اب اگر ہم بات کریں کہ کسان کی جو انکم ہے، مطلب جو زرعی ٹیکس ہے، کہ اگر کسان کی 1 کروڑ روپے کی اس کی زرعی آمدن ہے تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ آپ آمدن کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ کسان کی جو گندم ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی پرافٹ ہے، گندم تو اس کے گھر میں پڑی ہے، تو آپ گندم بھی نہیں اٹھا رہے کسان کے گھر سے، اس کو اچھا ریٹ بھی نہیں جو ہے دے رہے، اور اوپر سے آپ جو ہے کسان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ آپ ان لوگوں کے اوپر، ان مافیا کے اوپر ٹیکس لگائیں جو کسان کو لوٹتے ہیں، جو کسان کو چیزیں بیچتے ہیں، مہنگی بیچتے ہیں، جو کسان سے چیزیں خریدتے ہیں، سستی خریدتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر آپ بے شک ٹیکسز لگا سکتے ہیں، لیکن کسان جو ہے یہ ہماری بیسک نیڈ ہے، خوراک، یہ ہماری خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور کسان کی حق حلال کی روزی ہے۔ اگر آپ لوگ کسان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہو تو یہ قطعاً منظور نہیں ہوگا۔ اس ٹائم آپ کسان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جس ٹائم کسان کی ساری اجناس، ساری چیزیں اس کے گھر میں پڑی ہیں، اور اس کے دہلیز کے اوپر کبھی کھاد والا آ جاتا ہے، کبھی ڈیزل والا آ جاتا ہے، کبھی جو ہے اس نے جو ہے بینک سے قرض اٹھائے ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، تو مختلف قسم کے لوگوں کے اس نے قرض دینے ہیں، کیونکہ آپ نے گندم جو ہے وہ کسان سے نہیں خریدی، اور پھر آپ نے آفر لگائی ہوئی ہے کہ اتنی گندم آپ جو ہے وہ اس کی بجائی کریں۔ میں گندم کی بجائی کے حق میں ہوں، کیونکہ میں کبھی نہیں کہوں گا کسانوں کو، میری پہلی بھی ویڈیو کہ آپ گندم کی بجائی نہ کریں، آپ کریں، پہلے سے زیادہ کریں، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جنہوں نے گندم خریدنی ہوتی ہے، اگر آپ بجائی نہیں کریں گے تو وہ بیچارے کہاں سے لیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ گندم شارٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ وہ لوگ لائن میں لگے۔ تو جو زرعی ٹیکس ہے یہ نامنظور ہے اس کے اوپر۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ جب یہ گرین ٹریکٹر سکیم اناؤنس ہوئی تھی اس دوران 4% جی ایس ٹی انکریز کر دیا گیا، تو یہ کس طرح کے، میں سی ایم پنجاب سے پوچھوں گا، میں جناب عزت مآب میاں شہباز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہیں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم سب سے جو زیادہ ریلیف ہیں وہ کسانوں کو دیں گے۔ اچھی بات ہے، آپ کی یہ بات بری نہیں ہے،
لیکن لفظوں تک نہ ہونا، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ کسان کے اوپر یہ میری آپ سے التجا ہے، مزید کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ لگائیں، نہیں تو آپ کا پاکستان، پہلے بھی ہمارے معاشی حالات بہت کمزور ہیں، اور اگر آپ نے ٹیکس لگا دیا تو ہماری جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور کسان پہ رحم کرو، 70% پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو زراعت کے ساتھ منسلک ہیں، جن کا آمدن زراعت ہے، وہ ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اگر آپ 70% لوگوں پر ٹیکسز لگائیں گے، ان کو سبسڈی نہیں دیں گے، ان کو فیسلٹیز نہیں دیں گے، تو کیسے آپ ترقی کرو گے؟ آپ کی جو نیئر کنٹری ہے، ہم چائنا کو اٹھا لیں، ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ بھی ایک زرعی ملک ہے، اور انہوں نے سب سے زیادہ انویسٹ اپنے کسان پر کیا ہے۔ تو آج وہ ہم سے آگے اس لیے ہے کہ ان کی جو میجر، میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ایک شو روم ہے، اس سے مجھے 70% انکم آ رہی ہے، اور میرا کوئی سائڈ بزنس ہے وہاں سے مجھے 30% آ رہی ہے۔ اب میں محنت اور زیادہ ٹائم کس کو دوں گا؟ میں اپنے 70% والے کو دوں گا۔ اگر میں 70% انکم والے اپنے بزنس کو چھوڑ کے 30% والے پہ زیادہ فوکس کروں گا تو میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ جو زرعی ٹیکس ہے، اگر آپ نے لگا دیا ہے تب بھی نامنظور ہے، اگر آپ لگانے کا سوچ رہے ہو تب بھی نامنظور ہے، اور یہ آپ کسان کے اوپر، مجھے کہتے ہوئے بہت، میں جو ہے محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسان کے اوپر ظلم عظیم ہوگا، اور ایسا کبھی نہیں ہم ہونے دیں گے، کیونکہ ہم خود کسان کے بیٹے ہیں۔ آپ لوگ کسان کو بجائے فیسلٹیز دینے کے آپ کسان پہ ٹیکس لگائیں تو یہ نامنظور ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو چینل ہے، ہم بالکل تہذیب میں رہتے ہوئے اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کراتے رہیں گے، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میری باتیں اچھی ہیں تو پھر ایک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے ہمارے اوپر یہ جو ٹیکسز لگنے والے ہیں یہ رک جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔